السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 62 سے انشاءاللہ ہم اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. سورہ نحل ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 62. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. ترجمہ دیکھتے ہیں. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں. جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ. ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. اب اگر آپ کو یاد ہو پچھلے آیات میں پچھلے ہفتے کی آیات میں جو ہم نے بات کی تھی اس میں ہم نے اس کے اوپر بلکہ سورہ نحل میں کافی یہ مضمون آیا جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مشرکین کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اس کی بنا پر وہ پھر فرشتوں کو بیٹیوں کو یعنی اللہ کی جو وہ خود سمجھتے ہیں ان کو بہت بڑا درجہ دیتے ہیں اور ان کو ایک طرح سے انہوں نے آپ سمجھے کہ جس کو کہتے ہیں نا بت پرستی کی ایک قسم ہوتی ہے نا اسی طرح سے یہ شرک پرستی میں انوالوڈ ہیں. مشرکین کا ذکر ہے. تو اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی ان میں سے کہتا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا. پھر یہ کہ کوئی کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے جیسے کہ کرسچن اور عیسائیوں کا کانسیپٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یا تو الہ بنا دیا ہے. دو طرح کے ان کے پاس رائے پائی جاتی ہیں کہ یا تو وہ وہی الہ ہیں اور یا پھر یہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اچھا پھر یہ کہ یہ بھی میں مشرکین کا کانسیپٹ آپ کو بتا دوں کہ ان میں سے کچھ کا یہ سمجھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ کوئی بیوی بھی ہے. یہ بھی ان کا ایک کانسیپٹ تھا. اور ان گناہوں اور اس شرک کے ساتھ امید ان کو کیا ہے اگر آپ یہ قرآن کا ٹیکسٹ دیکھیں انا لہم الحسنى کیا مراد ہے کہ امید کیا ہے ان کو کہ ان کے لیے بہتری ہے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہی راضی ہوگا آخرت کے دن یا اس دنیا میں بھی. یہ مشرکین کا کانسیپٹ تھا. اور آخرت کا تو کانسیپٹ خیر ان کے ذہن میں نہیں. آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اگر ہم مر بھی گئے یعنی وہ یہ سمجھتے تھے تو بھی ہمارے لیے بھلائی ہے اور دنیا میں ہے تو بھی ہمیں بھلائی ہے. جبکہ آپ ویسے دیکھیے تو شرک میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن یہ کہ اللہ سے بڑی امیدیں ہیں خوش فہمی کے حوالے سے. تو یہاں پر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے کہ اللہ کا حق اللہ ہی کی کسی مخلوق کو دے دیا جائے. اور ان کے جو مشرکین کے کانسیپٹ ہیں ان کی زبانیں یہ جھوٹ بولتی ہیں. یعنی جو یہ شرک کرتے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے. جو یہ امید لگاتے ہیں کہ یہ اس طرح کے شرک میں انوالو ہونے کے بعد ان کا انجام بڑا اچھا ہوگا ان کو بڑی بھلائیاں ملیں گی تو ایسا کچھ نہیں آخرت میں ہونے والا. یہ سب کچھ ایک ان کا جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا بنایا ہوا ایک ظن ایک گمان ہے جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں ان کا انجام ہے بالکل انجام ہے لیکن کیا ہے جہنم کی آگ جو دوزخیوں کے لیے تیار کی گئی. یعنی کیا مراد ہے شرک پرست جو ہیں ان کو خاص طور پہ یہاں پہ دوزخ کی ایک طرح سے وعید جو ہے وہ کلیئرلی بتائی جا رہی ہے. یعنی شرک سے مراد یا آپ یوں سمجھ لیں کہ شرک کرنے والے کا ٹھکانہ دوزخ کے علاوہ اور کچھ ہو نہیں سکتا. اس حد تک سیریس یہ بات ہے آپ سمجھیں اس کو. اب تھوڑا سا ہم اس کو دیکھتے ہیں. ایک اینگل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو شرک ہمارے ہاں قبر پرستی کے ضمن میں اس کے علاوہ اولیاء وغیرہ کی پوجا کے ضمن میں پایا جاتا ہے وہ تو ہے. اس کی طرف تو ہم بات سمجھ ہی جائیں کہ اگر انہوں نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا. لیکن تھوڑا سا ایک اور بالکل ڈفرینٹ اینگل سے یہاں پر ہم اس آیت کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے مسلمانوں کا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ دیکھتے ہیں. آج کا جو مسلمان ہے اس کا مائنڈ سیٹ بھی یہی ہے کہ کھل کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں وہ انوالوڈ ہے. جیسے اگر آپ ایک عام طور پہ دیکھ لیجئے پیسوں کا اسراف دیکھ لیجئے جس کو کہتے ہیں آبسینٹی دیکھ لیجئے بے حیائی دیکھ لیجئے گھروں میں بھی اوکیزنس میں بھی کپڑوں میں بھی یعنی جو لباس ہے اس میں بھی بے حیائی ہمیں نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی سود کا لینا وہ لے رہے ہیں رشوت لے رہے ہیں کرپشن معاشرے میں پائی جاتی ہے جھوٹ ہے غیبت ہے
اس کے علاوہ آپ سمجھ لیجئے کہ ان اسلامک جو کلچر ہے، چاہے وہ ویلنٹائن ڈے ہو گیا یا کوئی بھی ہندوانی رسومات ہو گئی، ان سب میں بھی کھل کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، جو کہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے. لیکن کیا ہے کہ ہمارے بھی مسلمانوں میں یہی ایگزیکٹلی یہی کانسیپٹ پیدا ہو گیا ہے کہ انا لہم الحسنہ، کہ ان کے لیے بڑی بھلائیاں ہیں. یعنی کیا مراد ہے؟ کیوں بھلائیاں ہیں؟ کہ ان کا کام ہے، یعنی مسلمانوں کا کام یہ ہے گناہ کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے ان کی شفاعت کرنا. اور اللہ تعالیٰ کیونکہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام قرآن میں یہ بتایا، تو اللہ تعالیٰ کا کام ایک اور کیا انہوں نے لگا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. یہ اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا ہی چاہیے ہمیں. تو یہ مائنڈ سیٹ آپ دیکھ لیجئے آج بھی آپ کو ملے گا. اور کیا وہ سوچتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ لہم الحسنہ، یعنی مراد کیا ہے کہ دنیا بھی اچھی ہماری ہے، بھلائیاں ہمارے لیے ہیں، اور آخرت میں تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے. تو ہم بڑے اسمارٹ ایلیکس ہیں، ہماری تو دنیا بھی زبردست رہی اور آخرت بھی زبردست ہے. اور یہ جو مومن ہیں یا جو وہ لوگ جن کو آپ سمجھیں کہ وہ صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں اور دنیا کو اس کے ریزلٹ میں ان کو دنیا کا سودا کرنا پڑتا ہے، یعنی دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو ان کی نظر میں، ایسے لوگوں کی نظر میں وہ بڑے بے وقوف ہیں، کیونکہ انہوں نے دین کی خاطر اپنی دنیا تباہ کر لی. مثال کے طور پہ اپنے حال حلیے کو بدل لیا، اپنی رسومات کو، غیر اسلامی رسومات کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت ساری چیزوں کا نقصان کیا. مثال کے طور پہ سود لینا چھوڑ دیا. تو ان کی نظر میں ایسے لوگ بڑے بے وقوف ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کہاں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ہمیں دیکھیں نا، ہم سے سبق لیں. ہم دنیا کو بھی لے کے بڑا اچھا چل رہے ہیں، اور تھوڑا بہت ٹھیک ہے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور ہمیں توکل ہے نا، ہمیں تو اللہ پہ بڑا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. قیامت کا دن ایک گرینڈ گیٹ ٹوگیدر ہوگا، سب جمع ہوں گے اور ایک لائن لگے گی مسلمانوں کی، ہم اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں چلے جائیں گے. اور جو کافر ہیں، جو کہ کرسچنز کہلاتے ہیں، جوز کہلاتے ہیں، مشرکین کہلاتے ہیں، وہ تو ان کا برا حساب ہونے والا ہے، ان کے ساتھ برا ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے والا ایسا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ٹھیٹ جو مشرکین کانسیپٹ ہے یہ آج ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا ہے. آپ ایگزیکٹلی اس چیز کو دیکھ لیجئے، کیونکہ اگر یہ چیز ہمیں نظر آتی کہ اس کے کانٹری معاملہ ہے تو لوگوں کے اندر کوئی اللہ کا خوف یا اللہ کا ڈر نظر آتا نا. یعنی کچھ تو ان کو یہ خوف ہوتا کہ مرنے سے پہلے ہم بھی کچھ قرآن کا علم حاصل کر لیں، کچھ اپنی تربیت کر لیں، کچھ اپنی اصلاح کر لیں. لیکن میجورٹی لوگوں کا آپ دیکھیے کہ جتنی زیادہ بے اتنائی وہ قرآن سے برتتے ہیں، اتنی نہیں مجھے لگتا دنیا میں کسی چیز سے بھی اتنا اگنور کرنے والا معاملہ کسی کے ساتھ بھی نہیں جتنا زیادہ قرآن کے ساتھ ہے یہ معاملہ. تو یہ چیز بڑی اہم ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ خوش فہمیاں جو ہیں انسان کو دراصل آخرت میں بڑی مہنگی پڑیں گی. جو آج اس خوش فہمی میں مبتلا ہے نا کہ اپنے سے ایک یقین لگا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی جیسے لوگوں کی شفاعت کریں گے. تو یہ چیز جب انسان قرآن پڑھتا ہے تب اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. یہ کہاں سے ہم نے یقین کر لیا ہے کہ حتمی ہمارے لیے یہ ساری خوشخبریاں لہم الحسنہ، اور وہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بھئی چلیں آپ اللہ کی اطاعت کریں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی تقریباً 99 یا 98% آپ اللہ کی اطاعت کریں، اور پھر آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کچھ خطائیں ہو گئی ہیں تو اے اللہ تو معاف کر دینا. یہ پھر بھی سیف سائڈ ہے، اور یہ پھر بھی کوئی ایک جس کو کہتے ہیں ریئلسٹک امید ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اتنے گناہوں کے ساتھ یہ امید لگانا، یہ تو جس کو کہتے ہیں نا بالکل ابس، ایک بیکار کا کام ہے. اور اسی طرح ایک اور ہم مومنوں کے لیے اگر ایک خوشخبری اگر ہم دیکھیں تو ان کے بارے میں جیسے آتا ہے، ایک صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا. یعنی ان کے لیے یہ خوشخبری ہے، ہاں واقعی مومنوں کے لیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی دی ہے کہ جو میری اور اللہ تعالیٰ اور میری اطاعت کریں گے تو ان کے ضرور میں حوض کوثر پہ ان کا پیش رو ہوں گا. ان کو پیش رو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کو ویلکم کروں گا اور ان کو پانی پلاؤں گا. اور یہاں پر ایک اور جو معنی ہیں مفرطون کے جو یہاں بتایا جا رہا ہے نا، ہاں ان کے لیے جہنم ہے، اس سے ایک اور معنی مفسرین نے لیے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں مشرکین جن کا یہاں اس آیت میں خاص طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہیں جہنم میں ڈال کر مکمل طور پہ فراموش کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اور فرشتوں کی طرف سے بھی.
کیونکہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے نا کہ جو شرک کی حالت میں مر گیا اور اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تو اس کا ڈائریکٹ انجام جو ہے نا وہ جہنم ہے. تو اس لیے دیکھیں جو مسلمان عام مسلمان ہیں اور وہ کسی اور گناہوں میں انوالو ہیں تو ان کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اب یہ نہیں پتا کہ کتنے ہزار سال کی سزا سہنے کے بعد کتنا جلنے اور عذابوں کا مقابلہ اور جہنم کا کرنے کے بعد وہ نکالے جائیں گے، لیکن بہرحال ایونچولی وہ نکال لیے جائیں گے. وہ الگ بات ہے کہ کوئی آسان نہیں ہے ان عذابوں کو تکالیف کو سہنا، لیکن جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو فراموش اس لیے کر دیا جائے گا کہ ان کو پلٹ کے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ ان کا تو اب کچھ ہونے نہیں والا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ اور تمام گناہوں کو چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے سوائے شرک کے، تو فراموش ان کو کر دیا جائے گا. تو آپ سوچیں کہ اس سیکشن میں یعنی جو وہ سیکشن یا آپ لائن کہہ لیجئے مشرکوں کی ہوگی تو کتنی افسوسناک بات ہوگی کہ اگر ان مشرکوں کا جن کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ ساتھ انہی کے قریبی لائن میں مسلمان بھی شرک میں انوالو ہو کے کھڑے ہوں تو کتنا یعنی اپنے پیروں پہ یہ والی بات نہیں آتی صادر کے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار لی جبکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے، چاہتے تو ہدایت حاصل کر لیتے، لیکن اللہ کے برابر اللہ کی مخلوق کو قرار دینے کا اتنا بڑا جو ہے نا وہ کانسیکوینسز ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ اتنا برا انجام ہے جو کہ قیامت کے دن فیس کرنا پڑے گا. تو اب اس میں یہ کہ ظاہر ہے جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو وہ تو ڈر کے مارے اس کو کہتا ہے کہ ہر قسم کے شرک سے ہم نکل جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچا لینا. اور کہاں تو انسان جو ہے وہ جا کے مزاروں میں جا کے بیٹھ جائے اور وہاں پہ جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک طرح سے شرک پرستی قبر پرستی شروع کر دے اور یہ سوچیں ان کے سہارے جو ہے وہ ہم بچا لیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو انٹرمیڈیٹس بالکل پسند نہیں ہے، وسیلے اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈائریکٹ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر ہے 63. تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم. اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی. وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. یعنی کیا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی جو قوموں میں رسول آئے تو اقوام میں اس نے شیطان نے ان کو جو برائیاں تھیں، جو گناہ تھے، جو اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے کام تھے، ان کو بڑا خوبصورت بنا بنا کے ان کے سامنے دکھایا ماضی میں بھی، اور ان کو اس سے اٹریکٹ کیا، ان کو ٹیمپٹ کیا گناہوں کی طرف تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بنے. تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ شیطان نے پچھلی امتوں کو بھی گمراہ کیا ہے اور آج جو یہ آیات کے مخاطب ہیں کفار مکہ تو ان کا بھی وہ دوست ہے اور ان کو بھی وہ تکذیب رسالت پر مجبور کر رہا ہے. ان کو بھی اس بات کے لیے بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں، ایسی باتیں کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں، اور اس سے ان کو کیا مزین بنا کے دکھا رہا ہے کہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہونے والا، کچھ نہیں تمہارے جس کو کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم ہیں تمہیں بچانے کے لیے. شیطان یعنی اس طرح کی ان کے دل میں ڈالتا ہے. یعنی کون ہے بچانے کے لیے؟ قبر والے. اگر پچھلی آیات سے آپ جوڑیں تو اب تھوڑا سا ہم یہاں رک کے اس کو شیطان کے حوالے سے ان آیات کو دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا انجام اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ اگر آپ اس بات کو سمجھیں فاسٹ فارورڈ کر کے دکھا دیا. حقیقت ہے نا قرآن میں جتنی جگہ پہ ہم دوزخ جانے کے بارے میں پڑھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی وعید وارننگز کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ایک فاسٹ فارورڈ کر کے ہمیں ایک پکچر ہمارے سامنے رکھ کے دکھا دی ہے کہ دیکھو اگر تم نے اس دنیا میں عقل نہیں پکڑی اور تم نے میرے احکامات کو نہیں مانا تو یہ تمہارا انجام ہونے والا ہے. یعنی تم اپنی دنیا بھی بگاڑو گے اور آخرت بھی بگاڑو گے. لیکن کیا ہے کہ آج جو لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ بہت جلدی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں.
جیسے اس نے پہلے اقوام کے سامنے برائیاں مزین بنا کے دکھائیں، تو آج کیا مزین بنا کے نہیں دکھاتا، خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے چیزوں کو نا. آپ لوگ بتائیے، مثال دیجئے مجھے، کیا کیا، بہت دفعہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، کیا کیا مزین بنا کے دکھا رہا ہے وہ آج؟ جی بالکل بالکل، ویری گڈ. جیسے میڈیا میں موویز ہیں، گانے ہیں، ڈرامے ہیں، ان سب کو خوبصورت ٹیمپٹنگ بنا کے دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ کرنے کا کام ہے، دیکھو کتنا انجوائبل کام ہے، اور تم اس سے سیکھ بھی رہے ہو بہت کچھ، تمہیں طریقے بھی آ رہے ہیں کہ ہسبینڈ کو کیسے ہینڈل کیا جائے. میں مثال دے رہی ہوں، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم سیکھنے کے لیے ڈرامے دیکھتے ہیں، ہمیں کافی اس سے چیزیں پتہ چلتی ہیں. تو کیا کیا دماغ میں، کیا ڈال دیا تم، یہ یعنی سارا جو تربیت کا ایک سمجھ لیں کہ اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ ڈرامے اور فلمیں، یہ اس نے ذہن میں ڈال دیا. جی کون آپ؟ بالکل، شاباش. دنیا، یہ دیکھیے منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں کبھی نہیں آپ سے دنیاوی علم کے بارے میں نیگیٹو بات کروں گی، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا علم سکھایا تھا، ٹھیک ہے، تو ضرور وہ علم حاصل کریں، لیکن پرائیورٹی جو ہے آج ہمارے دنیاوی علم کی زیادہ ہو گئی ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں پرائیورٹی بھی دے لیں، آپ دے دیں، چلیں دنیاوی معاملہ ہے، لیکن قرآن کے علم کو تو نگلیکٹ نہ کریں نا. قرآن کو ٹوٹلی نگلیکٹ کروا دیا ہے، اور کیا سکھا دیا ہے، یعنی کیا مزین بنایا ہے کہ بچے کا کریئر بن جائے، بچہ پڑھ جائے، بس پھر تم سکون سے مر جانا. تو یہ سکون کا معیار نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ بے سکونی قبر میں ہو نہیں سکتی کسی ماں کے لیے کہ اگر اس نے صرف اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دے کے اور کریئر بنا کے فارغ کر کے اور جا کے قبر میں لیٹنا ہے تو وہ تھوڑا سا سوچ لے ایک دفعہ. پھر یہ سکون کا معیار نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے نا کہ بس یہ پڑھ لکھ جائیں، بس یہ کوئی نوکریوں پہ اچھی لگ جائیں، بس میں تو سکون سے مروں گی یا میں سکون سے زندگی گزاروں گی. جی اور کوئی کچھ یہاں کہہ رہا تھا؟ بالکل 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 بالکل. جو ایک منٹ میں ان کی بات کو آگے کر دوں پھر بات کر. جیسے مثال کے طور پہ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی چیزیں ان اسلامک کلچرز ہیں نا، ہندوانی رسومات ہیں، ان سب کو بھی خوبصورت بنا کے، ٹیمپٹنگ بنا کے لڑکیوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو اس کام پہ لگا دیا ہے، فن انٹرٹینمنٹ پہ نا. اور یہ چیز یہ کہ بھئی یہ تو ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے نا کہ ہم بیٹھ کے کیا مطلب ہم اس عمر میں سر ڈھک لیں، قرآن پڑھنا شروع ہو جائیں اور ساری دنیا چھوڑ دیں. یہ سب چیزیں ابھی سے چھوڑ کے بیٹھ جائیں. جب بھائی وقت آئے گا، ہماری رائٹ ایج ہوگی جو کہ 80s میں ہوتی ہے، تو ہمیں زیب دیتا ہے نا کہ ہم سر ڈھکیں، تب اچھا ہمارے اوپر لگے گا کہ ہم حج کرنے جائیں. یہ تو ہماری ایج ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا ابھی وقت ہی نہیں آیا ہے جو ہم ان چیزوں میں لگ گئے ہیں. تو وہ مزین بنا رہا ہے نا، اس کو خوبصورت بنا رہا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ آپ نیلوفر؟ ہاں، کانسرٹ فار گڈ کاز، یعنی ہاں یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ لیبلز، دنیاوی چیزوں کو ایسے لیبل دینا کہ لگے یہ کہ بڑا اچھا کام کیا جا رہا ہے، بہت ہی اچھا کام ہے. یعنی دھوکہ دہی ہے ایک طرح سے نا اللہ کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں راضی ہے کہ آپ نے کسی کینسر پیشنٹس کی مدد کی ناچ گا کے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، فلمیں اس نام کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں فلموں میں اور کہہ رہے ہیں اس کا پیسہ کینسر پیشنٹس میں جائے گا. تو یہ جو چیز ہے یہ بھی شیطان نے مزین بنا کے ایک کاموں کو دکھایا کہ دیکھو کتنا نیک کام کر رہے ہیں، ان میں برائی کیا ہے اگر یہ کام کرنے لگیں. پھر یہ کہ جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ تمبولا، اور میں ابھی پوچھتی ہوں آپ لوگ سے، جیسے یہ تمبولا جو ہے وہ اٹس اے فارم آف جوا اگر آپ دیکھیں. لیکن ایک عام ہے کلبس میں جو لوگ جاتے ہیں تو وہ جب تک قرآن نہ پڑھیں تو اویئرنیس نہیں آتی. وہ کہتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے، اگر ہم تمبولا ہی، ہم ایک گیم ہی تو کھیل رہے ہیں، بٹ بیسکلی جو ہے وہ تو یہ گیم آف ڈائس اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسی کے اندر آتی ہیں، جوا کے اندر آتی ہیں. پھر لاٹری ہے، یہ تمام یعنی ایک چیز نا بڑی ایک عام سی بنا دی ہے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، سب یہی کچھ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جیسے ایک اور چیز جو میں نام کے اوپر پہلے بات کر رہی ہوں کہ ہومو سیکسولیٹی ہے، گے میرجز ہیں، اس کو کیا نام دے دیا ہے کہ اٹس آر رائٹ، اٹس آر چوائس. مطلب ہم انسان ہیں، ہماری چوائس ہے، تو ہماری زندگی. آپ
اس وقت پہلے شاید تھوڑی بہت بہتری تھی اس معاملے میں، لیکن آج جو وقت امریکہ میں یا باہر کے جتنے بھی ملکوں میں آپ کوئی بھی نام لے لیجئے، وہاں پہ آپ کسی ہومو سیکسول کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے، کریٹیسائز نہیں کر سکتے، ہنس نہیں سکتے، اس کے اوپر کوئی کالم نہیں لکھ سکتے ان کے اگینسٹ. اگر کر کے دیکھیں پھر کیا حشر ہوتا ہے، کر ہی نہیں سکتے آپ سے زیادہ یعنی برا کوئی شخص نہیں ہوگا اگر آپ نے اس کے اوپر انگلی اٹھا دی اس معاملے پہ. تو یہ کیا چیز ہے؟ مزین، یعنی کیا ذہن میں ڈال دیا ہے کہ یہ ایک شخص کا ذاتی رائٹ ہے اور یہ اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہی عورت جب ہماری یعنی مسلمان عورت جب فرانس میں اپنا اسکارف کرتی ہے یا ویل کرتی ہے تو پھر کیا کہا جاتا ہے کہ ہماری جو آزادی ہے، ہمارے ملک کی آزادی اس سے ہیمپر ہو رہی ہے اور یہ ہمارے بہت برا امپریشن ہمارے ملک میں پڑ رہا ہے، تو اگر آپ نے اسکارف پہنا تو فائن دے. ابھی اس دن پیپر میں آیا ہوا تھا کہ ایک عورت سے فرانس میں انہوں نے باقاعدہ فائن لینا شروع کر دیا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کوئی شخص ہے جو کہ مسلم نہیں ہے، لیکن وہ سب کے جو ہے نا اس نے کہا ہے جتنی عورتیں جو ہے نا وہ پہننا چاہتی ہیں وہ پہنے، میں ان سب کا فائن دوں گا، دیکھتا ہوں کتنا یہ روکتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ انہی میں سے بھی لوگ نکال دیتا ہے. یعنی اس نے باقاعدہ اس نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ میری طرف سے سب کا میں فائن ادا کروں گا. تو آپ یہ ڈبل سٹینڈرڈ دیکھیے نا کہ یہاں چوائس ہے، آپ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے، جبکہ اتنی گندی، اتنی جس کو کہتے ہیں نا کہ سوچ کے طبیعت میں کرائیت اور متلی کی کیفیت آتی ہے، اتنا گندا کام ہے یہ. اس میں جو ہے نا کوئی یعنی ان کی چوائس ہے. لیکن ایک عورت اپنے کو کور شرافت سے کرتی ہے اور اپنا ایون سر ہی کور کرتی ہے، پورا ویل بھی نہیں کرتی، تو اس کو اجازت نہیں ہے. یہ ہمارے ملک کے خلاف ہے اور ہمارے جو لب ہے اس کے خلاف ہے، اور یہ جو ہے نا سیکیورٹی تھریٹ ہے، کیونکہ چہرہ اس نے کور کر لیا تو ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. تو کیا ہوگا اس کے اندر؟ آپ بتائیے نا، کیا وہ ان کو جو ہے نقصان پہنچانے والی چیز ہے. لیکن ڈبل سٹینڈرڈز ہے نا، بتانا یہ مطلوب ہے. آپ لوگ اور کچھ کہہ رہے تھے یہاں سے؟ بالکل بالکل. جو قرآن کے فائدے ہیں وہ جب آپ جو لوگ قرآن پڑھنے لگتے ہیں اور ریگولر پڑھتے ہیں تب انہیں پتہ چلتا ہے نا، وہ جانتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ ہماری کیا چیز مسنگ تھی. لیکن یہ فیکٹ جو ایک حقیقت ہے، فیکٹ ہے، وہ سامنے نہیں آنے دیتا. وہ سامنے کیا بتانا چاہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی مشکل کتاب ہے، بہت ہی بورنگ کتاب ہے، بہت ڈل کتاب ہے، اور تمہاری دنیا بھی تباہ ہے اس سے، اور آخرت بنا کے کرو گے کیا جب اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے؟ وہ کر دے گا نا معاف، ایسے ہی معاف کر دے گا. جی رابعہ. بالکل ویری گڈ. بالکل بالکل. وہ آپ دیکھیں نا، عرس دیکھ لیجئے، ہاں کیا کچھ وہاں پہ ہوتا ہے، دھمال ڈالے جاتے ہیں، انجوائمنٹ ہے نا. آپ دیکھیے اگر ہندوؤں سے متاثر ہیں بیسکلی، اگر آپ دیکھیں یہ جو دھمال وغیرہ ہے یہ تو ان کے ہندوؤں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، بھجن ہوتے ہیں اور ناچا گایا جاتا ہے، ان کا تو ریلیجن ہے ناچنا گانا، وہ ہم نے لے لیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ابھی آپ بات کر رہی ہیں کہ میلاد وغیرہ کی، تو پرانے وقتوں میں جو کوئی اگر ایک ذہن میں وہ ایک آتی ہے باتیں، اور یا آپ لوگوں نے بھی ان جنرل جو میڈیا وغیرہ میں بھی دکھاتے ہیں، تو ذرا آپ اس کی مجلس کو دیکھیں نا، کس طرح تیار ہو کے عورتیں میک اپ اور ڈریسز میں بیٹھی ہوتی ہیں، پھر وہ عطر کی وہ ہوتی ہے، ان کے اوپر عطر کی ڈالے جاتے ہیں، پھر وہ چھوٹے چھوٹے پھول بنائے جاتے ہیں، ہے نا، اور اس کے بعد وائٹ چادروں میں سب ایک جیسے ڈریسز میں، وہ جو پیچھے سے سلام پڑھ رہی ہوتی ہیں لڑکیاں، وہ الگ بیٹھی ہوتی ہیں. تو واقعی وہ ایک مزین اور ایک بڑی لگتا ہے جیسے بڑی خوبصورت سی مجلس سجائی ہوئی ہے نا، بڑی کلرفل جس کو آپ کہنا. تو اسی طرح کی چیزیں نا، میلاد ہو گیا یا اور بھی اس طرح کی جتنی بھی رسومات ہیں، تو یہ آپ دیکھ لیجئے کنڈے جو ہوتے ہیں ان میں کتنا رنگا رنگی ہے، کیا مزے، پوریاں تلی جا رہی ہیں، کھائے جا رہے ہیں. اور بیسکلی کیا ہوتا ہے، امام جعفر کے کنڈے ہیں یہ، کہ شرک کی ون آف دا قسم ہے. لیکن وہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا ہلا گلا، اللہ تعالیٰ کا عنصر کہاں ہے، کہیں بھی نظر نہیں آتا. تو جو اسلام ہے نا وہ تو ہمیں ایک پروقار شخصیت ہمیں بناتا ہے نا. یہ سب یہ فن اور فرولک کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے.
دین اس چیز کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے. جیسے گانا بجانا یہ تمام چیزیں دین اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا. لیکن وہی چیزیں جو ہے وہ عام طور پہ جیسے آپ نعتیں دیکھ لیجئے, انڈین ٹیونز کے اوپر نعتیں کہ بعض دفعہ جب کان میں پڑیں تو ذہن میں آنے لگتا ہے کون سا انڈین گانا ہے. وہ تو ذہن میں آتا نہیں کہ یہ نعت کون سی پڑھی جا رہی ہے. گانے کی طرف دھیان چلا جاتا ہے جو شاید انسان بھول چکا ہوتا ہے عرصہ دراز سے, لیکن وہ گانے یاد آ جاتے ہیں. تو یہ سب رنگینیاں ہیں. بالکل پچھلے دور کے لیے تھا, آج اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے. اگر عمل نہیں, اور اگر کیا بھی عمل تو بہت نقصان ہوگا, ہم چل نہیں سکتے قرآن کے ساتھ نا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہے پہلے بھی اس نے اسی طریقے سے سکھائیں لوگوں کو, آج بھی یہی سکھا رہا ہے. جو لوگ اگر ڈرنک نہیں کرتے تو ان کو کہتا ہے کہ بھئی تم کچھ نہیں کرو, سوشل ڈرنکر بن جاؤ, کم سے کم تمہارا بزنس تو زیادہ بڑھے گا نا. پارٹیز وغیرہ میں بزنس جو ہوتی ہیں, گیدرنگز ہوتی ہیں, تو اس میں تمہاری کوئی عزت تو ہوگی نا. یعنی اب عزت کا باعث بھی شراب پینا اور اس طرح کا انٹرمنگلنگ یا وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو حرام قرار دیا, تو اس کو اس طرح سے دکھاتا ہے کہ تمہاری عزت اسی میں ہے, یہ تمہاری عزت کا معیار ہے. یعنی معیار بھی آج بدل دیے نا اس نے عزت کے. جیسے آپ ایک وقت یاد کیجئے, کافی یعنی آپ سال پیچھے اگر چلے جائیے, 10 سال پہلے بھی چلے جائیے تو, یا اور زیادہ چلے جائیں تو کچھ بھی کہیں شراب کا پینا پلانا بہرحال اچھا نہیں سمجھا آتا تھا. کم سے کم ایسے گھرانوں میں لوگ اپنے شادی نہیں کرتے تھے بچوں کی, یا ایسے لڑکے سے شادی نہیں کرتے تھے کہ جو پیتا ہوتا تھا, یا ان کے گھر میں یہ ماحول ہوتا تھا, تو بہت مایوب سمجھا جاتا تھا. لیکن اب آج کل کے دور میں یہ چیز جو ہے یہ ایک پارٹ ہے, ایک حصہ ہے. اور میں نے آپ کو جیسے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا نا کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک عام سی بات ہے ایلیٹ کلاس میں خاص طور پہ, کیونکہ ان کو اپنی ایک جو شیطان نے مزین بنا کے دکھایا تو اس میں ان کو اپنی ایک عزت کی وجہ سے بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ خود ان کو برا لگ رہا ہو, لیکن ان کو لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے بعض دفعہ مجبوراً یہ ارینجمنٹس کرنے پڑتے ہیں, چاہے خود وہ چاہتے بھی نہ ہو. اور میجورٹی تو خود بھی چاہتے ہیں. جب ایک دفعہ برائی کی لت لگ جاتی ہے تو بہت جلدی انسان اس چیز کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے. زیادہ ٹائم نہیں لگتا برائیوں کو کیچ کرنے میں نا, انسان کو کنٹیجیس ہوتی ہے نا. آپ گندے ماحول میں اٹھے بیٹھے تو جو ایک شخص پی رہا ہے وہی آپ خود پینے لگے. ایک شخص کولڈ ڈرنک بہت پیتا ہے, آپ کی فرینڈ, تو آپ اگر دن رات اس کے اسکول کالج میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو آپ آپ 4 دفعہ منع کریں گے, 5ویں دفعہ آپ پی لیں گے, کیونکہ ساتھ ہوتا ہے نا, لینے جا رہے ہیں, بائی کرنے چیزیں جا رہے ہیں, تو ایک جیسی لائکس اور ڈس لائکس ڈیولپ ہو جاتی ہیں نہ چاہتے ہوئے. جو کوئی کھانے کی جگہ اس کو پسند ہے, آپ نہ چاہتے بھی وہاں جانے لگیں گے, آپ کو وہ کھانے کی چیزیں اچھی لگنے لگیں گی, چاہے وہ ایک عام برگر یا کوئی چپس ہی کیوں نہ ہو. تو انسان بہت جلدی ان چیزوں سے اثر پکڑتا ہے. تو بہرحال مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نافرمانیوں کا جو ہم نے ڈسکس کیا, اللہ تعالیٰ نے فاسٹ فارورڈ کر کے بٹن دبا کے سب ہمیں دکھا دیا ہے, سب ہمیں بتا دیا ہے کہ دیکھو کس کے لیے حسن ہے, کس کے لیے بھلائیاں ہیں, کس کے لیے برائیاں ہیں, کیا انجام ہونے والا ہے. اب یہ ہماری عقل پر, سمجھ پر ہے کہ ہم اس اپارچونٹی سے اللہ تعالیٰ کی قرآن کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے تو آیات کھول کھول کے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں. لیکن اس میں آپ یاد رکھیں کہ جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں نا, جو عقل مند لوگ ہیں, بس وہی اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ متقین. اب بالکل قرآن کے شروع میں سورہ البقرہ میں یہی آتا ہے, ہدل للمتقین. اس قرآن میں ہدایت ہی متقین کے لیے. اور متقین کون ہیں؟ جو اللہ کے ڈر سے یا اللہ کے لیے برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں, گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں. باقی میجورٹی جو ہماری ہے نا, اگر آپ ایک پرسنٹیج نکالیں, میجورٹی جو ہماری ہے نا وہ کہتے اچھا نہیں لگ رہا, لیکن نہایت کم عقل ہے اور نہایت لا علم ہے, لا یعلمون ہے جس کو کہتے ہیں. یعنی وہ جانتے ہی نہیں کہ ہم دنیا میں کر کیا رہے ہیں, کیسی زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں لوٹ کے کہاں جانا ہے, کیا ہمارا حساب کتاب ہوگا, اور ہمیں یہ دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے, اور کتنا وقت ہے جو ہم اپنا ضائع کر رہے ہیں. یہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم اپنا وقت اپنا کن چیزوں میں لگا رہے ہیں اور ہمیں کہاں لگانا چاہیے. تو قرآن تو آئے اوپنر ہے. جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کو ان چیزوں کا ادراک ہوتا ہے اور ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. انسان کہتا ہے چلو یہ گناہ وے, چلو اب اس سے نکلو, اب اس سے نکلو. لیکن اگر آپ پڑھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں,
تو اپنے کو ٹارگٹ کیا دیں گے؟ جیسی تیسی زندگی لا علمی میں گزرتی چلی جائے گی. لا علمی جو ہے وہ ایک طرح سے بہت ہی نقصان دہ بعض دفعہ ثابت ہوتی ہے نا, کہ آدمی کو جب پتہ ہی نہ ہو کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر ایک کوئی ایسا پیشنٹ ہے کینسر کا جو کہ جس کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن نہ وہ ڈاکٹر کو دکھاتا ہے, نہ وہ علاج کراتا ہے, نہ وہ کیمو کراتا ہے, نہ کوئی دوائیں لیتا ہے, نہ گھر میں زیادہ کسی کو بتاتا ہے, بس تکلیف اپنی برداشت کر رہا ہے اور کہے جا رہا ہے, کمپلین کر رہا ہے, ہاں مجھے یہ تکلیف ہے, ہاں مجھے لگ رہا ہے مجھے تکلیف ہے, مجھے لگ رہا ہے مجھے کچھ ہو گیا ہے, لیکن یہ کہ دکھا نہیں رہا ہے, ڈاکٹر کو کے پاس نہیں جانا بس کسی طرح بھی. تو آپ یہ بتائیے کیا ہوگا؟ بہت جلدی اس کا فرسٹ سٹیج کینسر کا تھرڈ میں آئے گا, اور اگر بہت زبردستی آخری وقت میں کسی نے جا کے دکھا دیا تو وہ تو فیٹل ہو چکا نا, اب تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے, وقت گزر چکا ہوگا جب اگر اس کو اس طرح نیگلیکٹ کرے گا. تو بالکل آپ دیکھیں کہ ہمارے جو جیسے آپ لوگ بھی میجورٹی مزین کے حوالے سے آپ لوگوں نے قرآن کی بات کی ہے نا, تو میجورٹی جو لوگ ہیں نا وہ اس قرآن کے پڑھنے کو اسی طرح ڈیلے کر رہے ہیں, اسی طرح اس کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں, اسی طرح اس سے بے اتنائی برت رہے ہیں, اور وہ جاننا ہی نہیں چاہتے, وہ ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں جاننا ہی نہیں ہے, اگر ہم نے جان لیا ہمارے سب مزے ختم ہو جائیں گے, ہمیں نہیں جاننا. بس بات یہ ہے نا اس کے پیچھے سائیکالوجی. تو ہوگا کیا کہ جب اچانک سے جانیں گے جو کہ عین الیقین کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, تو اس وقت تو آنکھیں جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ ان کی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, اور جب اس وقت مہلت اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لوٹ کے واپس نہیں جا سکتے. دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے, اب وہاں پہ کوئی عمل نہیں کر سکیں گے کتنا بھی چاہیں. تو بڑا مہنگا یہ لا علمی جو ہے یہ بڑی مہنگی پڑنے والی ہے. تو آپ لوگ بھی اپنی فیملیز میں یا اپنے فرینڈز میں ایک چیز کی ضرور ان کو اپنی طرف سے ایک حجت قائم کر دیں, ان کو بتا کے کہ قرآن کا نہ پڑھنا کتنے بڑے ریپرکشنز اور کتنے برے سائیڈ ایفیکٹس کی طرف لے کے جانے والا ہے کسی کو بھی. تو یہ ان کو تھوڑی اویئرنیس دے دیں, سمجھا دیں کہ دیکھو یہ بہت بہت بڑا نقصان ہے, اور اتنا بڑا نقصان ہے جس کا کہ کچھ بھی کمپنسیشن نہیں ہوگا, نہ ہم کر سکیں گے. آج تو ہم پھر بھی تمہیں گائیڈ کر رہے ہیں نا, یعنی آج تو پھر بھی ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں, تمہیں گائیڈ کر رہے ہیں, تمہیں اپنی گاڑی پہ لے جانے کے لیے تیار ہیں. آپ لوگ بعض دفعہ ایسے بھی کرتے ہیں نا, پول کرتے ہیں گاڑیوں کا کہ چلو ہمارے ساتھ چلو, چلو ہم تمہیں لے کے چلیں. آج آپ خوشامد بھی کر رہے ہیں ان کی, اور ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں. پھر وہ یہاں آتے ہیں تو ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں, ان کو فہم میں بھی ہیلپ کرتے ہیں, ہر طرح سے آپ کر رہے ہیں. لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ اگر وہ مجبور ہو کے کسی کی طرف دیکھیں گے بھی, اپنی پرانی دوستوں کی طرف یا اپنے پرانے فرینڈز کی طرف کہ ٹھیک ہے آج, ہاں ریلی آج ہمیں سمجھ آیا کہ تم کیا کہتے تھے, آج ہم مان گئے, چلو تم ہماری سفارش کرو, تو وہ نہیں آپ کر سکیں گے یا کوئی بھی نہیں کر سکے گا. بات یہ ہے ساری کہ آج فائدہ ہے اس وقت کا, اس جس کو کہتے ہیں نا سپورٹ کرنے کا, ان کو اس وقت سے بچانے کا. تو اگر ہمیں محبت ہے نا اپنے گھر والوں سے, خاندان والوں سے, اپنے فرینڈ سے, تو پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ ایک سنسیریٹی کے ساتھ اس پیغام کو پہنچا ضرور دینا ہے, آن اینڈ آف کہتے ضرور رہنا ہے نا طریقے سے, کہ اپنا قرآن نہیں پڑھ کے تم اس سے بڑھ کے کوئی اپنا نقصان نہیں کرے. اور کبھی بھی نا کسی کے اندر کوئی برائی دیکھیں تو نہ کہیں, اس طریقے سے بات نہ کریں کہ تم غیبت بہت کرتی ہو, چلو تم قرآن پڑھو. یہ انداز نہیں ہے. آپ ان کو بلیم کر کے اگر لائیں گے تو وہ کبھی بھی قرآن پڑھنے نہیں آئیں گے. یہ تو آپ شو ہی نہ کریں کہ ان کے اندر کمزوری کیا ہے, یہ تو آپ بتائیں نہ, ان کے سامنے ڈسکس ہی نہ کریں. آپ تو صرف یہ کہیں کہ قرآن ہم سب کے اوپر فرض ہے پڑھنا, اس سے بڑھ کے فرض کوئی نہیں. تو تم نے کیا یہ فرض ادا کر دی ہے یا ابھی نہیں کیا, تو پھر کیا پروگرام ہے, کیا سوچا تم نے؟ اتنا تو بات ہم کر ہی سکتے ہیں نا, اس میں تو کوئی مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے نا کہ چلو اچھا ابھی تم نے نہیں کیا, پلان نہیں کیا, تو چلو کیا پلان ہے, کتنے مہینے تک کا پلان ہے, کہ 6 مہینے بعد کرو گے, 1 سال کے بعد کرو گے, یا اگلے ہفتے کرو گے. تھوڑا سا ان کو پش کرے نا, یہ پش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو کہیں تو وہ آئے نا. اب جب مہینے پر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگلے مہینے سے ہم جانا شروع کریں گے, جنوری سے جانا شروع کریں گے, پھر تھوڑا سا پوچھیں کہ بھائی جنوری ہوگی, چلنا ہے, میں پیک کر لوں, میرے ساتھ چلنا ہے. تو یہ تھوڑا سا اس چیز کو نا ہمیں لے کے, اگر ہمیں ان کے ساتھ سنسیریٹی ہے, اور کیونکہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں قرآن کھول کر اور جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے, تو دل یہی چاہتا ہے نا, کم از کم میں تو جب اس وقت پڑھا رہی ہوتی ہوں آپ کو, تو میرے دل میں ایک چیز آتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اس کو سن رہے ہیں, میں سن رہی ہوں, اپنے لیے بھی آتا ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی آتا ہے. لیکن فوراً ایک خیال کیا آتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں وہ تو یہ سن نہیں پا رہے ہیں, ان کے سامنے تو یہ آیات نہیں کھل رہی ہیں,
اور وہ اس سے بالکل بے بہرا بیٹھے ہوئے، ان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر ان کی فکر لگتی ہے. کوئی بھی ہو، وہ چاہے آپ کے ریلیٹیوز ہوں یا عام لوگ ہوں، سب کی طرف ایک دم سے دھیان جاتا ہے نا کہ کتنے لوگوں کو نہیں پتا ہے، تو کاش ان کو بھی پتا لگ جائے. تو یہ ایک نیت جو ہے ہماری بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم جب جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کا بھی اچھا کریں گے تو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا. اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کی یہ ظاہر پہلی سیڑھی ہے، یہی تو کرنے کا کام ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 64. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. اب سب سے پہلے تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب کیا مراد ہے یہاں پہ؟ قرآن کی طرح. الکتاب میں نے آپ کو بتایا تھا نا، الکتاب سے مراد ہوتا ہے دی بک. تو جب ہم بک کی بات کرتے ہیں تو قرآن کی طرف اشارہ ہے. تو یہاں پہ مقصد بتایا جا رہا ہے قرآن کا نازل کرنے کا. وہ کیا مقصد ہے؟ کہ لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہیں، قرآن اس لیے آیا ہے کہ وہ اختلافات لوگوں میں ختم ہو جائیں، کیونکہ یہ کتاب رہنمائی اور اللہ کی رحمت بن کر اتری ہے. مگر کس کے لیے؟ خاص بات کیا ہے؟ کس کے لیے؟ لیؤمنون، جو لوگ بات کو مان جائیں، جو لوگ بات کو ایکسپٹ کر لیں. یہی بات تو ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں نا، ایگزیکٹلی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اس قرآن میں اختلافات لوگوں کے دور ہو جائیں گے. یہ قرآن رہنمائی بن جائے گا ان کے لیے، گائیڈ بک بن جائے گا، ان کے لیے رحمت کا ثابت ہوگا، نزول ہوگا ان کے اوپر. لیکن کب؟ فوراً شرط ہے اگر وہ اس بات کو مان جائیں. جب تک قرآن کو مانیں گے نہیں، جب تک قرآن کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے اور اس سے پیچھے جائیے، سب سے پہلے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے نہیں، تو کیسے یہ خوشخبریاں ان کے لیے آئیں گی. تو اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. ابو داؤد میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آگاہ ہو جاؤ، میں قرآن دیا گیا ہوں اور اس کے ساتھ اسی درجے کی ایک اور چیز بھی دیا گیا ہوں، یعنی کہ حدیث. بات سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی دیا گیا ہے، اس میں بھی گائیڈنس ہے، اور ایک اور چیز حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے جس کا ذکر اس حدیث میں آیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پہ نازل کی تاکہ اس کے اندر جو اختلافات ہیں وہ تمہارے دور ہو جائیں. اچھا، اب جب کتاب نازل کی اور اختلافات دور ہونے کے بیچ میں کیا چیز ہے؟ یعنی کب اختلافات دور ہوں گے؟ جب مسلمان یا لوگ اس کو پڑھیں گے. تو اس کے بارے میں حدیث ہے، ابو داؤد کی یہ بھی حدیث آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، اگر تم صبح اٹھتے ہی قرآن کی ایک آیت سیکھ لو تو وہ تمہارے لیے 100 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر. آپ میں سے کوئی صبح اٹھ کے 100 نوافل پڑھتا ہے؟ پڑھ نہیں سکتا، مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، کافی امپاسبل بات ہے، وہ بھی صبح کے اس میں شیڈیول میں. لیکن آپ اس سے ابھی یہاں کی کلاس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ یہاں آتی ہیں تو یہاں پر آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ آپ کتنی آیات آپ کی ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ بعض دفعہ 4 5 6 7 بھی ہو جاتی ہیں، کبھی 4 5 بھی ہوتی ہیں، لیکن اس سے تو زیادہ ہوتی ہے نا، ایک آیت سے زیادہ. تو ایک آیت جو ہے وہ اتنا بڑا اس کا درجہ ہے کہ جتنا کہ 100 رکعت نوافل سے بھی بڑھ کے درجہ ہے. آپ سوچیں کہ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہاں 100 رکعت نوافل پڑھے اور اتنی دیر میں کوئی یہیں آپ میں سے بیٹھا 8 یا 7 رکعتیں وہ آیاتیں پڑھ لے، اور دوسرا جو ہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے اتنی، تو کس کا درجہ زیادہ ہوگا کہ جو کہ قرآن کے اوپر غور و فکر کر رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ قرآن کا کرنے کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی توفیق دے دی ہے تو وہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم، کہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. یعنی اگر آپ یہاں ایز اے اسٹوڈنٹ تو آپ کو ہے یہ اجر و ثواب آپ کے لیے صدقہ جاریہ، تو یہ قرآن بن ہی رہا ہے، آپ کے عمل میں بھی بہتری ہو ہی رہی ہے الحمدللہ. لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے آپ نوٹ کیجئے کہ آپ کے اجر و ثواب میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے. میں نے جو آپ کو کہا تھا نا، جیسے ایک میٹر لگا ہوا ہے اور وہ میٹر بھی اتنا تیز چل رہا ہے الحمدللہ کہ ایک آیت جو ہے وہ 100 رکعت نوافل سے بہتر ہے.
تو آپ اس سے اندازہ اس کا لگا لیجئے کہ سب سے پہلا جو مقصد بتایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے اندر جو اختلافات ہیں وہ دور ہو جائیں. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ اختلافات سے کیا مراد ہے. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو منصب بیان کیا جا رہا ہے کہ کرسچنز کے بلیف الگ تھے, جوز کے بلیف الگ تھے, اسی طرح سے مجوسی تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ تعدد الہ میں بلیف کرتے تھے نا, یعنی ایک اللہ پہ نہیں بہت سارے الہ ہیں, یہ ان کا بلیف تھا. پھر مشرکین کا بھی یہی بلیف تھا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ادیان ہیں. ادیان کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے دین ہیں. پہلے بھی بہت سارے دین تھے, آج بھی ہیں. جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ بدھ مت ہے, کرسچینٹی ہے, جوڈازم ہے, پھر ہندوازم ہے, پارسی مذہب ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہے نا سب اس طرح کے مذہب آج بھی موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے اوپر قرآن کو نازل کیا تاکہ ماضی میں بھی جتنے ادیان ہیں, جتنے دین ہیں, ان کو بھی کلیریفیکیشن ہو جائے اور ان کے اندر جو باہم اختلاف ہے وہ ان کا دور ہو جائے. یعنی کیا کہ ان کو ایک روشنی اسلام کی شکل میں نظر آئے کہ دین تو دین جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو یہی اسلام ہے, اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے. تو یہ یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے, گمراہی اور رہنمائی جو ہے ان دونوں میں, ہدایت میں ایک ڈفرینسیشن بالکل کھل کے سامنے آ جائے جو کہ قرآن انسان کو گائیڈ کرتا ہے. ایک اور بات کیا ہے کہ قرآن کا مقصد یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس کے نزول کا, وہ یہ ہے کہ قرآن دنیا میں جتنے اختلافات ہیں ان کا حل ہے. اس کو آپ یوں سمجھے کہ ٹربل شوٹر ہے. اگر کوئی ذاتی زندگی میں بھی انسان کی کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی مسائل آتے ہیں, تو بہترین یہ کتاب ہے کہ انسان اس کو کھول کے دیکھے اور اسے پڑھے, اس کو سمجھے. خود ہی انسان کو اپنی زندگی میں اپنے مسئلے, مسائل, پریشانی, تکلیف, آزمائشیں سب کا جواب مل جائے گا. ہر چیز کا جواب اس کتاب میں الحمدللہ موجود ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا اللہ تعالیٰ نے, اور آپ کی بعثت کا مقصد یہ قرآن کی تعلیم کو آگے پہنچانا تھا. تو قیامت کے دن یاد رکھیے گا کہ ہم میں سے کوئی بھی, مسلمانوں میں سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ انٹرنیشنل دعوت تھی, یعنی اور آج بھی ہے, یعنی تمام دنیا کے لیے. یا ایھا الناس آتا ہے نا, کہیں یا ایھا الذین آمنوا بھی آتا ہے, لیکن یا ایھا الناس بھی آتا ہے, تمام انسانوں کے لیے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے پتا نہیں تھا, مجھے نہیں پتا تھا دین اسلام ہے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا بھی دیا, پھر آپ نے سمجھا بھی دیا تمام خاص طور پہ مسلمانوں کو, اور کر کے بھی دکھا دیا. اس کے بعد پیچھے بھی احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ اور اتنا بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ علم کا اتنی پریشیس جو جیمز ہیں حدیث کی شکل میں, وہ بھی پیچھے چھوڑ کے چلے گئے کہ اگر تمہیں کوئی کنفیوژن ہے, کوئی مسئلہ ہے تو حدیث میری کنسلٹ کر لو. چاہے معاشرت ہو, معیشت ہو, تعلیمی میدان ہو, سیاست ہو, مذہب ہو, ہر گوشے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے کور کیا. یعنی قرآن تو ہے ہی, وہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو اس آیت میں کر رہے ہیں, لیکن ایز اے رول ماڈل آپ نے دراصل قرآن کی تمام تعلیمات کو اپنے اوپر عمل کر کے دکھا دیا. اور احادیث بھی میں نے آپ کو بہت دفعہ کہا کہ آپ احادیث پڑھیں, آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے کہ ایگزیکٹلی کوئی قرآن کی آیت ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے, کسی اور یعنی طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں, ہے بات ایک ہی, ایسا آپ کو لگے گا نا. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ ان کے اختلافات کو کھول دو, ختم کر دو ان کے اختلافات کو. تو ماضی میں تو ہم نے بات کر لی کہ جیسے مثال کے طور پہ مختلف ادیان موجود تھے. اس کے علاوہ بھی آج بھی اگر کوئی قرآن کا مطالعہ کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سپورٹ کے ساتھ کرتا ہے, تو کیا ہوگا, اس کو فائدہ کیا ملے گا, کیا اختلافات دور ہو جائیں گے. جیسے شک و شبہات میں کچھ لوگ مبتلا ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ بدعات میں انوالوڈ ہیں. آپ آج کے دور میں آپ بات کیجئے نا, یہ ڈفرینٹ آپ کو لوگ معاشرے میں نظر آئیں گے. کچھ لوگ آپ کو مشرکانہ رسومات کی پابندی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد کچھ لوگ آپ کو آبا پرستی میں, اینسسٹر ورشپ میں مبتلا نظر آئیں گے کہ بھئی ہمارے تو باپ دادا یہی کرتے گئے, ہم تو یہی کریں گے. تو ان تمام اختلافات کا ایک ہی حل ہے, اور وہ کیا ہے کہ ان کو قرآن کی طرف لوٹا دیا جائے. اس کے علاوہ اور کوئی اس کا حل نہیں ہے.
اور تبھی یہ اختلافات جو ہے وہ ختم ہوں گے. اہل مشرک بھی آپ اس میں لگا لیجئے کہ جو لوگ عرس میں انوالوڈ ہیں اور جو کہ مزار پرستی میں انوالوڈ ہیں، یہ بھی ایک کلاس آپ کو ملے گی. اب آپ اگر بیٹھ کے یہاں پر یہ سوال کریں کہ بھئی میں تو بہت کنفیوز ہوں کہ ان میں سے کون صحیح ہے، تو یہ سوال جو ہے وہ ایک قرآن پڑھنے والے کو زیب نہیں دیتا. ٹھیک ہے، یہ سوال میں آپ سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتی. میرے لیے یہ سوال شاکنگ ہوگا اگر آپ میں سے قرآن پڑھنے والے نے کسی نے کیا ہے نا یہ بات. لیکن آپ جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو لوگوں کا انہی چیزوں کے درمیان اختلاف ہے. وہ آپ سے یہ کہیں گے نہیں ہمیں نہیں سمجھ آتا. عام جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے لوگ ہیں نا وہ یہی کہیں گے کہ بھئی میلاد کرنے میں کیا مسئلہ ہے، برتھ ڈے منانے میں کیا مسئلہ ہے، ہیلوئین منانے میں کیا مسئلہ ہے. بھئی ہم وچز بن گئے، کیا ہو گیا، سارے بچے جو بچی ہیں وہ وچز بن کے بیٹھ گئیں، کیا اس میں کیا ہم نے کر دیا، کیا ہو گیا. تو وہ اس چیز کا یہ جو اختلاف ہے وہ ان کا ختم ہونے کو نہیں آتا، کیونکہ وہ یہی بحثیں کرتے رہتے ہیں. یا یہ کہ ان کو شک ہے، مثال کے طور پہ جیسے ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ بھئی قرآن جو ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے نعوذ باللہ، تو آج کل یہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ آج کی سوسائٹی میں، آج کے رہن سہن میں ہم کس طرح سے قرآن کو لے کر چل سکتے ہیں نا. تو یہ سب شکوک اور شبہات کا حل اس کتاب میں موجود ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلاننگ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا اور آپ کو کوئی مقصد سے کتاب آپ کے اوپر نازل کی ہے. لیکن ہم کتنے نادان اور کتنے لا علم ہیں کہ ہمیں نہ یہ مقصد سمجھ میں آتا ہے اور نہ یہ ریزن سمجھ میں آتا ہے کہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. تو بہرحال ان اختلافات کا حل بھی یہی ہے. دوسری بات، یہ بات یاد رکھیے گا کہ کس کے اختلافات دور ہوں گے، کس کے یہ جو اسکیپٹکس ہوتے ہیں نا، شک کرتے ہیں، تو یہ کب دور ہوں گے؟ جب اس قرآن کو مان لیا جائے گا اور سنتوں کی پیروی کی جائے گی. کیونکہ جو لوگ احادیث کو پیچھے ڈالتے ہیں، منکرین حدیث مثال کے طور پہ، یا سنتوں کو چھوڑتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ سنتوں کو چھوڑنے سے زندگی آسان نہیں ہوتی ہے بلکہ مشکل ہو جاتی ہے. سنتیں دراصل آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو آسان بنایا، کیونکہ آپ نے بیسکلی قرآن سے یہ احکامات لیے ہیں اور انہی کو آگے آپ نے حدیث کے ذریعے سے ایزی کر کے، آسان کر کر کے لوگوں میں پھیلایا. یہاں پہ مسلم میں ہم حدیث دیکھتے ہیں، یعنی آپ قرآن کے فائدے بھی یہاں دیکھ لیجئے. قرآن کثرت سے پڑھا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا. یعنی دنیا میں قبروں میں جا کے بیٹھ جائیں، اولیاء اللہ کے پاس جا کے بیٹھ جائیں یا پیر مریدی کر لیں، یہ سب کوئی کام آنے والے نہیں. قرآن میں جا بجا مقامات پہ ہم پڑھ آئے کہ اس دن تو وہ ایک دوسرے کو بلیم اور کاؤنٹر بلیم کر رہے ہوں گے، کوئی کام نہیں آئے گا. پتہ کیا چلا کہ جس کو سب سے زیادہ آج لوگ نیگلیکٹ کر رہے ہیں وہی کل کام آنے والا ہے، وہی سفارشی بننے والا ہے. کتنی امیزنگ بات ہے نا کہ اسی قرآن کو آج اس کے ساتھ لوگ بے اتنائی برتتے ہیں، اسی قرآن کو لوگ اگنور کرتے ہیں، اسی قرآن کے لیے منہ کھول کے کہہ دیتے ہیں سوری وی ہیو نو ٹائم فار اٹ. ہر چیز کا وقت ہے، ہر چیز کو ہم آرام سے جو ہے وہ ایمرجنسی اور ارجنٹ اور یہ نام دے کے اور ویری امپورٹنٹ کا نام دے کے کر رہے ہیں. لیکن قرآن کے بارے میں کبھی بھی، یعنی بعض لوگوں کی لسٹ میں، بعض کی میں کہہ رہی ہوں، کبھی بھی قرآن ارجنٹ یا ویری امپورٹنٹ کی لسٹ میں آتا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں آتا. اسی طرح وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کبھی سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی ارجنٹ یا کوئی کرنے کا ایسا کام ہے کہ اس سے میرا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. لیکن یہ قرآن ہی ہے جو کل آپ کی مدد کرے گا یا آپ کے لیے سفارش کرے گا، آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. نماز پھر بھی پڑھ لیتے ہیں لوگ، کیونکہ اس میں کچھ جاتا نہیں ہے نا، اس میں آپ کو اپنا حال حلیہ نہیں چینج کرنا پڑتا. ایک وقتی طور پہ دوپٹہ اوڑھا نماز پڑھ لی نا، آپ کو اپنی رسومات نہیں بدلنی پڑتی، آپ کو کچھ ڈانس ناچ گانے یہ نہیں چھوڑنے پڑتے. آپ نماز پڑھیں پھر بیٹھ کے فلم دیکھ لیں، کیونکہ آپ کو گلٹی نہیں فیلنگ آئے گی. جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو حقیقت کھلے گی نہیں کہ مقصد کیا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن دنیا میں بھی ہمارا خیر خواہ ہے اور آخرت میں بھی ہمارا سنسیئر فرینڈ قرآن ہی ہوگا، پھر وہی وہاں پہ ہمیں بچائے گا. تو کیوں نہ پھر ہم اس سے اپنا تعلق رکھیں نا، جب نہ دوست کام آنے والے ہیں، نہ رشتہ دار کام آنے والے ہیں، نہ اپنے والدین کام آنے والے ہیں، نہ بچے، نہ شوہر، نہ بیویاں، کوئی کسی کے کام آنے والی نہیں.
اس کے بعد ایک اور اینگل سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. ایک آیت پہلے دیکھ لیں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 105 میں آتا ہے, بالکل تقریباً یہی آیت ہے جو ابھی ہم جس کو پڑھ رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے اس کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان جائے اسے بشارت دے دیں اور جو نہ مانے اسے متنبع کر دیں. یعنی یہ ایک کام تھا, ایک ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ جو مان جائے گا اس کو پھر جنت کی خوشخبری ملے گی, یہ بات یاد رکھیے گا. اور جو نہیں مانے گا تو اس کو کیا کیا جائے گا, وارن کیا جائے گا, اسے بار بار بتایا جائے گا دیکھو یہ برا انجام ہے, دیکھو یہ آگ ہے, دیکھو یہ سزائیں ہیں, تم بچ جاؤ, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی ٹائم ہے. تو اس کو وارن کرنا یہ آج بھی ہمارا یہی کام ہے. تو جب قرآن دیکھیے پڑھایا جا رہا ہوتا ہے نا, دو طرح کی آیات سامنے آتی ہیں, جنت کی, دوزخ کی. تو اس میں آٹومیٹکلی آپ یہ سمجھ لیجئے, ہمیں تو نہیں پتا کہ کون کس کا مصداق ہے, ٹھیک ہے, ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں نہیں پتا نا, ایک انسان غیب نہیں جانتا, لیکن خود بخود جو لوگ قرآن پڑھ کے مان رہے ہیں, پریکٹیکلی پریکٹسنگ مسلم بن رہے ہیں اور قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہیں, تو ان کے لیے وہ تمام خوشخبریاں جو جنت کی ہیں. اور جو اگر نہیں مان رہے یا پڑھ رہے, یعنی پڑھنے والے تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ تو مان رہے ہوتے ہیں نا, جو نہیں پڑھ رہے اور جو کہ یہ نہ جاننا چاہتے ہیں اور نہ ان کو یعنی معلوم ہے کسی چیز کا کہ اس چیز کے اوپر جنت ملنے والی ہے, اس چیز پہ دوزخ ہے, جانتے نہیں, تو ان کے لیے کیا ہے, ظاہر ہے دوزخ کی متنبع ہی ان کو کیا جا سکتا ہے, لیکن ان کے لیے ظاہر ہے وعید ہے پھر برے انجام کی. تو یہ فیصلہ ہم خود یہاں بیٹھ کے ہی کر رہے ہیں, اور جو یہاں نہیں بیٹھا ہوا اور زیادہ قرآن سے دور ہے, تو وہ تو آپ خود ہی سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی کیا بھلائیوں میں اضافہ کر رہا ہے. جیسے پچھلی آیت آئی نا, ہمارے لیے تو بڑی بھلائیاں ہیں, تو وہ خود سوچ لے کہ کتنا بھلائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا برائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قرآن کے حوالے سے بتایا, لیکن آپ کو پتا ہے نا ایک اور وحی خفی کی بھی قسم ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا, اور وہ اوتھینٹک احادیث ہیں جو کہ ہم آج پڑھتے ہیں, اس پہ ایمان لاتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ویسے تو احادیث کی مختلف اقسام ہیں, لیکن ایک جو ٹائپ ہے اس کو ہم آپ کے یعنی یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ احادیث کی بیسکلی جو براڈ ایک ڈویژن ہے اس میں 3 اقسام آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قولی حدیث جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, یعنی آپ نے جو کچھ حدیث میں ڈائریکٹلی کہا کہ مثال کے تم کوئی بھی ایک کام کرو, ابھی ہم نے جیسے پڑھا نا کہ جیسے مسلمان آگاہ ہو جاؤ, میں قرآن دیا گیا ہوں, اور اس کے ساتھ اسی درجے کی ایک اور چیز, یہ ایک قول ہے آپ کا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فعلی سے مراد یہ ہے ایکٹ, یعنی آپ نے کر کے دکھایا. ایسے کچھ ایکٹ ہے نا جو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی, یا اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور چیزیں پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. تو اس طرح کی بھی آپ کو بہت ساری فعلی حدیث بھی ملیں گی. جیسے لوکسٹ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے خود کھایا تھا, تو یہ ایک چیز آپ نے کر کے دکھائی نا, جس سے ہمیں پتہ چلا. پھر یہ کہ تقریری, تیسری جو مثال ہے وہ تقریری ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام خود تو نہیں کیا, لیکن آپ کے سامنے جب صحابہ کرام نے وہ کام کیا تو آپ نے یا تو اس کو اپروو کیا, آپ نے اس کو برقرار رکھا, اور یا پھر آپ نے خاموشی اختیار کی, جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ کا ایک طرح سے اپروول ہوتا تھا کہ آپ نے خاموشی اختیار کیا, یعنی مراد یہ کہ آپ نے منع نہیں کیا. تو اس طرح کی بھی آپ کو کچھ احادیث ملیں گی جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے, لیکن آپ نے اس کو ایک طرح سے اپروو کر دیا. اس میں ایک چیز عزل بھی آتی ہے جو کہ فیملی پلاننگ کا ایک نیچرل میتھڈ ہے. تو جس کے بارے میں آپ سے جب صحابہ کرام نے پوچھا تھا تو آپ نے یہی کہا تھا کہ یہ عمل جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کسی بھی جان کو دنیا میں آنے سے روک نہیں سکتا,
یہ کہہ کے آپ نے خاموشی اختیار کی تھی، تو اس سے مراد کیا ہو جاتی ہے کہ اس چیز کی اجازت ہے، جو کہ عزل کہلاتا ہے. اب اس کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں نبی کریم ایک حدیث سے اس کو اینڈ کرتے ہیں کہ سنتوں پہ عمل کرنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا یا اطاعت کرنا، اس میں فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، قرآن جو ہے وہ بیسکلی آپ کے اوپر اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ نے ایک معلم کی حیثیت سے اس کو ٹیچ کیا ماضی میں، یعنی اگر ہم جائیں، اور آج بھی وہی قرآن جو ہے وہ احادیث اور آیات کے ذریعے سے آگے بتایا جا رہا ہے. تو اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر وہی حالات آئیں گے جو کہ بنی اسرائیل پر آئے تھے. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ جائے گی اور میری امت 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی، اور واقعی یہ حقیقت ہے، آج ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ سوائے ایک فرقے کے تمام فرقے جہنم میں جانے والے، کلیئرلی آپ نے بتا دیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے اصحاب کی سنتوں پر عمل پیرا ہوگا. اسے ترمذی نے روایت کی. تو ابھی دیکھیں، ابھی ہم نے اوپر بات کی نا اختلافات کی، تو کیا پتا چل رہا ہے؟ شک، شبہات، اسکیپٹکس ہونا، بدعات، مشرکانہ رسومات، شرک کرنا، یہ بہت ساری چیزوں میں لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں نا. تو یہی اختلاف کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے طریقے پر جو چلے گا اور جو صحابہ کرام کے بھی طریقے پہ چلے گا، ان دونوں کے طریقوں کی پیروی کرنے والا جو ہے وہ کبھی بھی نہ دنیا میں بھی گمراہ نہیں ہو سکتا اور آخرت میں بھی وہی لوگ فلاح پائیں گے. چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 65. واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین اس کی بدولت جان ڈال دی، زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے. اب پہلے تو یہاں پہ کوالٹی بتائی جا رہی ہے سننے والوں کی، یعنی قرآن میں جو یہ نشانی ابھی بتائی جا رہی ہے، تو جو کوئی بھی اس کو سنے گا اور سمجھے گا تو اس کے لیے یہ نشانی ابھر کے سامنے آئے گی. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کا جو مزاج ہے وہ پڑھنے سے زیادہ سننے والا ہے. یعنی کسی کے ذریعے سے جب قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، ایکسپلین کیا جاتا ہے، تو زیادہ اچھے طریقے سے بات ایبزارب ہوتی ہے. یہ طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ غور سے سننے کی بڑی ویلیو ہے. اچھا، دو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آپ جس کو کہتے ہیں ہیئرنگ اینڈ لسننگ، دو ٹرمز ہیں نا. ہیئرنگ جو ہے نا وہ عام سننا ہے، اور لسننگ جو ہے وہ غور سے بات کو سننا ہے. تو اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے. اور جیسا کہ سورہ الاعراف آیت نمبر 204 میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کیا مراد ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم غور سے اس کو سنو اور اس کے اوپر غور کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس سے ہمیں جو یہاں مثال دے کے بتائی جا رہی ہے تو مثال جو ہے یہاں پر بارش کی، کہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک جگہ پہ بالکل سوکھ گئی ہے، سب فصل سوکھ گئی ہے یا پھول سوکھے پڑے ہوئے ہیں اور پتے جو ہے وہ مرجھا گئے ہیں، ایک دم سے بہت تیز بارش ہوتی ہے. تو پانی سے کیا ہوتا ہے، ایک دم سے فصل کھلکھلا اٹھتی ہے، پودے جو ہے وہ دبے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے نکل آتے ہیں، پھول ایک دم سے کھل جاتے ہیں. اور بعض دفعہ آپ دیکھیں جب بارش بہت ہوتی ہے تو خضروں پودے گرین کلر کے پتہ نہیں کتنے نکل آتے ہیں مٹی سے، جو کہ آپ نے کسی نے وہاں پہ کوئی بیج بھی نہیں ان کا ڈالا ہوا ہوتا نا، خضروں نکل آتے ہیں، گرینری ہر طرف ہو جاتی ہے. تو یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دے کے بتایا، فرمایا کہ جو کوئی اولو الالباب ہوں گے، جو عقل مند ہوں گے، وہ اس نشانی کو پا لیں گے، جو غور سے بات کو سنیں گے. تو کیا مراد ہے، اب آپ اس کو سمجھیے کہ مراد کیا ہے. کہ جیسے ایک انسان ہوتا ہے جب وہ دین کی طرف نہیں آیا ہوا ہوتا تو اس کا دل بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ایسے ہی بنجر یا سوکھا ہوا یا مرجھائے ہوئے کسی تنے یا درخت کی طرح ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب قرآن کی وحی کی بارش اس کے دل پہ برستی ہے، کیسے، جب وہ قرآن سنتا ہے، آیات سنتا ہے،
قرآن گریجولی ایک اس کا تعلق بنتا چلا جاتا ہے، وہ قرآن کی باتیں ریلیٹ کرنے لگتا ہے، اس کو بات سمجھ میں آنے لگتی ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کا جو مردہ دل ہوتا ہے، جو اس کی مردہ روح ہوتی ہے، آپ رادر کہیں اس کو، تو وہ زندہ ہو جاتی ہے اور اس کو ایک نئی توانائی مل جاتی ہے، ایک نیا ایمان کا لیول اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو بالکل یہ مثال اسی طرح کی ہے کہ جیسے کہ پانی سے مرجھائے ہوئے پھول دوبارہ سے کھل اٹھتے ہیں اور اتنے خوبصورت لگنے لگتے ہیں. ساری آپ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے نا، سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے، جو مجھے ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ سارے درختوں کی نا مٹی نکل جائے گی، کیونکہ اتنا جو ہے وہ پانی تو انسان ڈال نہیں سکتا ہے نا، کتنا پانی بڑے بڑے درختوں میں پڑتا ہے، یا پارکس میں کہیں بھی دیکھیں آپ، روڈوں پہ بھی دیکھیں تو ظاہر ہے وہاں تو کوئی پانی نہیں ڈالتا نا، سب پہ مٹی پڑی ہوتی ہے. تو جب بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ سارے درخت جو ہے نا وہ ہرے بھرے لگنے لگتے ہیں، ورنہ لگتا ہے جیسے عجیب سے مرجھائے ہوئے درخت ہیں بظاہر دیکھ کے نا. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح اگر کسی کا دل آج مردہ ہے، یا کسی کا دل میں مہر لگی ہوئی ہے، یا کسی کے دل جو ہے وہ ایک طرح سے اس کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں، تو وہ مایوس نہ ہو، وہ قرآن پڑھے، قرآن کو سمجھ کے پڑھے، سنیں یعنی رادر، کیونکہ دیکھیں یہاں خاص طور پہ یسمعون کا ذکر ہے، سننے والے. تو جیسے جیسے وہ قرآن پڑھے گا تو اس کا دل جو ہے، دل کی جو وادی کہتے ہیں نا، وہ ہری بھری ہو جائے گی، اور ایمان کی جو فصل ہے وہ اس میں انشاءاللہ اگائے گی. اور سننے کا فائدہ کیا ہے اس کو تھوڑا ایک اور ہم آیت میں دیکھتے ہیں. سورہ ملک آیت نمبر 10 میں آتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اور وہ کہیں گے، یعنی وہ لوگ کہیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم سنتے یا سمجھتے رہتے تو ہم دوزخیوں میں شامل نہ ہوتے. اور یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک دفعہ قرآن سن لیتے، ایک دفعہ قرآن سمجھ لیتے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے. ہم سنتے رہتے اور سمجھتے رہتے، یعنی جتنی زندگی ہے ہم بار بار ریپیٹڈلی قرآن کو سمجھتے، پڑھتے، اس سے سبق لیتے، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے رہتے، اسی کی گائیڈنس میں، قرآن کی گائیڈنس میں اپنی زندگی گزار دیتے، تو آج ہمارا انجام یہ نہ ہوتا کہ جہنم کے ہم ساتھی ہوتے. اتنا فائدہ سننے کا اور سمجھنے کا ہے قرآن کا، جو اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے. کیونکہ ہدایت کا دیکھیے پہلا سورس ہی سننا ہے، اور اگر کوئی سننے سے انکار کر دے اور وہ کہے کہ نہیں مجھے تو قرآن سننا ہی نہیں ہے، مجھے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. کوئی اور کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں ہدایت کا سوائے قرآن کے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 66 ہے، اور موضوع جو ہے بالکل بدل رہا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اور تمہارے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ میں سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک ایسی چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی طرف اشارہ ہے. یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے فرث، تو فارس جو ورڈ ہے اس سے مراد ہے انٹسٹائن کے اندر کیا چیز ہے، اور سائغن جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ حلق سے آسانی کے ساتھ اتر جانا، یعنی دودھ کی طرف اشارہ ہے. تو اب یہاں پر ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دودھ کی شکل میں رکھی، اور دودھ کہاں سے ملتا ہے؟ الانعام کا ذکر ہے. تو یہ جو چوپائے جب ہم کہتے ہیں انعام، تو اس کے اندر اونٹ بھی آ جاتے ہیں، گائے بھی آ جاتی ہے، بکری بھی آ جاتی ہے، بھیڑ اور دمبا اس سے مراد ہوتے ہیں، اور دودھ دینے والے جانور جیسے اونٹنی ہو گئی، گائے ہو گئی، بکری، یہ سب ہیں. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چوپائے جو الانعام کا ذکر ہے، یہ مثال کے طور پہ چارہ کھاتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، جو کچھ بھی یہ کھاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ان کے معدے میں چلا جاتا ہے. معدے میں جب جاتا ہے تو اسی خوراک کے ذریعے سے 4 چیزیں پیٹ میں بنتی ہے نا. ایک دودھ بنتا ہے ان چوپاؤں کے اندر، ایک طرف خون بنتا ہے، ایک طرف گوبر بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک طرف ان کا یورین بنتا ہے. یہ 4 چیزیں بنتی ہیں. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ چارہ کھاتے ہیں تو خون اپنے رگوں میں چلا جاتا ہے جانور کے. دودھ جو ہے، جو ان کے مقام ہوتا ہے دودھ کا، جہاں سے جانوروں کا دودھ نکالا جاتا ہے، تھن جن کو کہتے ہیں، وہاں چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد گوبر ہوتی ہے، اور یورین جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ جو ان کا ٹریکٹ ہوتا ہے اس میں چلا جاتا ہے. امیزنگ بات کیا ہے کہ جب اسی مویشی سے
دودھ نکلتا ہے اور دودھ دھویا جاتا ہے، کسان دودھ دھوتا ہے اور اس کے بعد پھر سپلائی کرتا ہے، ہمارے پاس آتا ہے. امیزنگ بات کیا ہے کہ کبھی دودھ میں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ خون شامل ہو گیا ہو، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ گوبر آ گیا ہو، یا یہ کہ اس میں دودھ میں سے یورین کی اسمیل آ رہی ہو اور انسان یہ سوچے کہ بھئی یہ تو سارا مکس ہو گیا اور یہ تو اب دودھ پینے کے لائق نہیں. کبھی بھی نہیں ایسا ہوا، بلکہ سفید شفاف خوشبودار مزیدار دودھ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. یعنی وہ تو ایک ہم ان کے جرمز کو مارنے کے لیے دودھ کو بوائل کرتے ہیں، ادروائز وہ کچا دودھ بھی بہت مزیدار ہوتا ہے. اور بعض دفعہ آپ کو پتا ہے حکیم کچھ دواؤں میں ریکمینڈ کرتے ہیں، باقاعدہ کچے دودھ کو ریکمینڈ بھی کیا جاتا ہے. تو یہ ایک امیزنگ سسٹم ہے جو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ دو گندی چیزیں، خاص طور پہ دو گندی چیزوں کے درمیان میں سے خالص پاکیزہ دودھ نکل آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تمہیں نظر نہیں آتی کہ تم اللہ کو مانو اور تم اس کی قدرت کو سمجھو؟ اور اسی طرح ایک مثال سے میں آپ کو بات سمجھاتی ہوں کہ کوئی انسان یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ میں جس ماحول میں رہتی ہوں وہاں پہ ایک طرف شرک ہے، ایک طرف کفر ہے، ایک طرف اللہ کی معصیت ہے، ایک طرف اللہ کے گناہ ہیں، ان کے بیچ میں کیسے پاکیزہ عمل کروں؟ تو یہ نشانی ہمارے لیے موجود ہے کہ کفر، شرک اور معصیت کے درمیان رہنے والا بھی شخص عین ممکن ہے کہ وہ پاکیزہ عمل کر سکتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے. آپ کے وقت میں کیا مشرکین موجود نہیں تھے؟ آپ کے وقت میں کیا کفار موجود نہیں تھے؟ انہوں نے کیسا کیسا نہیں آپ کو تنگ کیا، اور یہ تمام چیزیں آپ کو مختلف قسم کے لالچ دیے کہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ، ہم تمہارا علاج کرا دیتے ہیں، تمہیں کوئی بہت اچھی عورت سے تمہاری شادی کرا دیتے ہیں. کیا کچھ نہیں آپ کو لالچ دیے، اور آپ کو اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں آپ نے اللہ کی وحدانیت کا نام لیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا، اور آپ ان کے کہنے میں نہیں آئے. تو پھر ہمارے لیے یہ چیز کیوں مشکل ہے، یا ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی آج کل تو ماحول ہی خراب ہے، کیا کریں، ایسا ہونا ہی پڑتا ہے، ہمیں معاشرے کے ساتھ چلنا ہی پڑتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی بھیڑ چال جو ہوتی ہے نا، بھیڑوں کو کہتے ہیں کہ بھیڑیں بیسکلی مینٹلی جو ہے وہ بالکل کم عقل ہوتی ہیں. ایک اگر کودتی ہے پہاڑ سے، ساری کود جاتی ہیں، مطلب دے ہیو نو سینس ایٹ آل. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے نا ہم تو بھیڑ چال چلیں گے، تو اس سے بڑی بے وقوفی کی کوئی بات نہیں ہے بھیڑ چال کا شکار ہونا. اس کے علاوہ تھوڑا سا ہم دودھ کو دیکھ لیتے ہیں کہ دودھ سے آپ دیکھیں ایک دودھ ہوتا ہے، لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ اسی سے مکھن بھی بنتا ہے، چیز بھی بنتی ہے، دیسی گھی بھی بنتا ہے. کتنی سویٹ ڈشز جو ہیں وہ دودھ کے بغیر یعنی بنی نہیں سکتی نا، کھیر وغیرہ مثال ہے. چھوٹے بچوں سے لے کے اور بوڑھے لوگوں کے لیے ایک سیلف ایک غذا ہے، زود ہضم جس کو کہتے ہیں نا، کہ چھوٹا بچہ اگر دودھ بھی پی لے تو آرام سے آپ دیکھیں اس پہ سروائیو کرتا ہے. اس کے علاوہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں جب ایجڈ ہو جاتے ہیں تو بعض دفعہ اگر کھانا پینا نہیں کھا سکتے تو اگر وہ دودھ ہی پی لیں تو ان کے لیے اٹ سیلف وہ کفایت کر جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک آدھ حدیث میں یہ ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ دودھ میں ڈپریشن کا اور اینزائٹی کا علاج ہے. خاص طور پہ دودھ میں روٹی کو ڈبو کے، پھلکا جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کو ڈبو کر اور اگر کھایا جائے تو کہتے ہیں کہ اینزائٹی یا ڈپریشن یا غم یا کوئی پریشان جو بہت زیادہ جن کی طبیعت میں ہوتا ہے نا کہ پریشان رہتے ہیں جو لوگ، تو اس سے ان کی طبیعت کام اور جس کو کہتے ہیں نا کہ پرسکون ہو جاتی ہے. تو اتنے فائدے ہیں اس دودھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت بنائی، تو اللہ تعالیٰ اسی طرف ہمیں اشارہ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ نعمت بنائی تو اس کو تم پہچانو، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جیسے پہلے والی نعمت تھی تو اسی طرح سے اس میں بھی تمہارے لیے سبق موجود ہیں کہ ان سے سبق لے کے تم خود بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اور اللہ تعالیٰ کی جو اتنی بڑی کبریائی ہے اس کو پہچانو. اور دوسری بات، یہ بہانے نہ بناؤ کہ وہ اچھا نہیں ہے، گھر والے اچھے نہیں ہیں، خاندان والے اچھے نہیں ہیں، نیبر اچھے نہیں ہیں، اس لیے میں بھی اچھی نہیں، میری فرینڈز ہی نہیں اچھی تو میں کیسے ہو سکتی ہوں. تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسے دودھ جو ہے وہ اپنی جگہ بناتا ہے، ان گندگیوں کے بیچ میں سے بھی وہ خالص رہتا ہے. تو کیا تم خالص اللہ پہ ایمان نہیں لا سکتے کہ تم شرک چھوڑ دو اور تم معصیت کے کام چھوڑ کے خالصتاً اللہ پر ایمان لے آؤ؟ اچھا چلیں آج ہم اتنا ہی کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.